بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی قرآن والوں کو ستائے گا، جانور بھی تھا تو اس کا یہ انجام ہوا، تو انسان کا کیا انجام ہوگا؟ یہ تو مکلف بھی نہیں، جانور تو مکلف بھی نہیں، ان سے تو سوال اور جواب بھی نہیں قیامت کے دن، ان سے تو حساب اور کتاب بھی نہیں، تم تو مکلف ہو انسان. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان مدارس کا احترام کرو، مساجد کا احترام کرو، مدارس کا تعاون کرو، مساجد کا تعاون کرو. حقیقت یہ ہے کہ یہ جنت کے باغ ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں. اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے وہ جنت کا باغ ہوتا ہے، وہاں جا کر ذرا چر لیا کرو. اور چریں کیسے؟ فرمایا چرو یوں کہ سبحان اللہ کہا کرو، الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لیا کرو، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ لیا کرو، بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، اللہ کا ذکر کر لیا کرو، نوافل پڑھ لیا کرو. یہ تو محبت کی علامت ہے. باقی جو علماء سے محبت رکھتا ہے، اولیاء اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ اس کو بھی نوازتے ہیں. اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے، بلا وجہ الزام تراشی کرتا ہے، وہ بھی برباد ہوتا ہے. بعض اوقات اس کی نسلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں. صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر بن گئے. کچھ لوگوں نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی، خط لکھا کہ یہ سعد یہ انصاف نہیں کرتے، لا یقسم بالسویہ، یہ انصاف نہیں کرتے. نمبر 2، یہ جہاد میں نہیں جاتے. نمبر 3، غنیمت کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے. فاروق اعظم کا دور تھا، اس دور میں بھی کمیشن بنا کرتے تھے. فاروق اعظم نے ایک تحقیقاتی کمیشن بنا دیا، JIT بنا دی. یہ کمیشن مکی کوفہ آیا، یہ کوفہ کی ایک ایک مسجد میں گیا، لوگوں سے پوچھا تمہارا گورنر کیسے ہے؟ سب نے تعریف کی. یہ ایک مسجد میں گئے، وہاں سے جا کے پوچھا تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے جھوٹ بولا، الزام تراشی کی. اس نے الزام لگاتے ہوئے یہ کہا، یہ 3 الزام لگائے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے نقل کیے، الزام جھوٹے تھے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اے اللہ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے، اے اللہ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر تو اس کی عمر کو لمبا کر دینا، اس کو اندھا کر دینا، اس کو فتنے میں مبتلا کر دینا. 3 الزام تھے، 3 بددعائیں دی. یا اللہ اس کو تو اندھا کر دینا، اس کی لمبی عمر کر دینا، اس کو فتنے میں مبتلا کر دینا. سنو ملتان کے دوستو، سنو میرے عزیز فضلائے کرام، آپ بھی فارغ ہو کر جائیں گے. یاد رکھیے میری آپ کو نصیحت ہے، جا کے دین کے کام میں جڑنا، لیکن فریق نہ بننا. دین کے کام میں جڑنا، جھگڑے نہ کرنا، دین کے کام میں جڑنا، اپنے آپ کو متنازع نہ بنانا. کبھی رشتہ داروں سے جھگڑا، کبھی پڑوسیوں سے جھگڑا. دین کے کام کرنے والے کو قربانی دینی پڑتی ہے. اگر آپ متنازع بن گئے فیض رک جائے گا. غیر متنازع رہو، فیض پھیلے گا. دشمن کے بچے بھی آپ کے پاس پڑھیں گے، دشمن کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائیں گے. اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو متنازع نہ بناؤ. فراغت کے بعد مرحبا تشریف لائیں. ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے. میں بات کو ختم کر رہا ہوں. تشریف لائیں. یہ 3 بددعائیں دی، اللہ نے تینوں بددعائیں قبول فرما لی. تینوں بددعائیں اللہ نے قبول فرما لی. وہ کیسے؟ توجہ رہے. یہ الزام، جھوٹا الزام لگانے والا شخص، الزام تراشی کرنے والا یہ شخص، بخاری میں آپ نے پڑھا ہے فضلائے کرام نے اتنا بڈھا ہو گیا تھا، اتنا بڈھا ہو گیا تھا کہ اس کی پلکیں گر گئی تھی. اس حالت میں اندھا ہو گیا تھا، گلیوں میں پھرتا تھا
اس حالت میں لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. جب لوگ اس سے پوچھتے کہ یہ تجھے کیا ہو گیا ہے، اپنی عمر کو تو دیکھ، تو 90 سال کا ہے، تو 100 سال کا ہے، تو وہ کہا کرتا تھا اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بددعا لگ گئی ہے، مجھے سعد کی بددعا لگ گئی ہے. اپنے اکابر کا احترام کرو، اپنے مشائخ کا احترام کرو، علماء کرام کا احترام کرو. ان کے احترام کی برکت سے علم نصیب ہوگا، اللہ نسلوں کو بھی علم نصیب فرمائیں گے، ورنہ محرومی ہو جائے گی، دین سے بھی محرومی ہو جائے گی. آج زبانیں کھل گئی ہیں، عام تفسیر ہوتے ہیں، ہم 4 مولوی بھی اکٹھے ہوتے ہیں، 4 نمازی بھی اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی کی غیبت، اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، اس مولوی کے پاس پیسہ کہاں سے آیا. ارے میاں بدگمانی نہ کرو، ایاکم والظن، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، بدگمانیوں سے بچاؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایاکم والظن، اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچاؤ. اس لیے کہ یہ جو بدگمانی ہے، قرآن کہتا ہے ان بعض الظن اسم، بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، غلطی پر مبنی ہوتی ہیں، غلط فہمیوں پہ مبنی ہوتی ہیں. کیا تمہیں اللہ رزق دیتا ہے؟ مولوی کو رزق نہیں دیتا. تمہیں اللہ رزق دیتا ہے، اللہ مدرس کو رزق نہیں دیتا. تمہیں اللہ رزق دیتا ہے، خطیب کو اللہ رزق نہیں دیتا. اس کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لكل شیء قدرا. تو تقوی کی زندگی اختیار کر، وہ وہاں سے تجھے رزق دے گا، تیرے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، تیرے حاشیہ خیال میں نہیں ہوگا، تیرے تصور میں نہیں ہوگا. آج فاضل پوچھتا ہے جی میں فارغ ہو کر کیا کروں، استاد جی میں مدرسے میں بیٹھوں، 8-10 ہزار کے ساتھ کیا بنتا ہے، میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، میرے تو ماں باپ کی بھی مجھ سے امیدیں ہیں. تو میں اپنے بچوں سے بھی کہا کرتا ہوں، آپ بھی ہمارے عزیز ہیں، آپ سے بھی کہتے ہیں، آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے جب رب کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا، تم تقوی اختیار کرو. اور تقوی نام ہے اجتناب عن الاحکام کا، اجتناب عن المعاصی کا. تقوی نام ہے اجتناب عن شبہات کا. تقوی نام ہے مشکوک چیزوں سے بچنے کا. تم تقوی کی زندگی اختیار کرو. تنخواہ تو وہ رزق ہے جو گمان میں ہے، زمین کی آمدنی تو وہ رزق ہے جو گمان میں ہے، دکان کا کرایہ تو وہ رزق ہے جو گمان میں ہے. اور بہت سارے ذرائع آمدنی وہ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں کہ مجھے مہینے کے بعد آنے ہیں. رب کہتا ہے یہ بھی دوں گا، اس کے علاوہ وہاں سے دوں گا جو تمہارے گمان میں نہیں ہے، تمہارے غم اور گمان میں نہیں ہے، حاشیہ خیال میں نہیں ہے. میں ایک کام کر رہا تھا، اچانک مجھے ٹیلیفون آیا. ایک دوست کا جب سے مدرسہ قائم کیا پہلی مرتبہ کسی نے ایسا فون کیا. اس نے کہا کہ مولانا آپ کے مدرسے کے کوئی غریب استاد ہو جنہوں نے کبھی حج عمرہ نہ کیا ہو اور کرنے کی استعداد بھی نہ ہو اور حدیث پڑھاتے ہو تو میں حج کروانا چاہتا ہوں. میں نے فوراً چھوٹے بھائی کو فون کیا. میں نے کہا دیکھو ان شرائط پر کون کون پورا اترتا ہے. تو 2 استادوں کے نام نکلے. ایک استاد کا نام قرآن میں نکلا، وہ استاد الحدیث ہیں، ابو داؤد پڑھاتے ہیں، اور ان کا نام آیا تو وہ رو پڑے. کہنے لگے کہ میں پوری زندگی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ میں بھی حج کروں گا. یہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آج دنیا دار حج سے معلوم ہے، ایک غریب مولوی حج کر رہا ہے. اور پھر کہنے لگے کہ 15 دن پہلے میں امی سے ملنے گیا تو میری امی نے کہا کہ اللہ تمہیں حج کروائے گا. میری امی کی دعا قبول ہو. آخری بات کر رہا ہوں، والدین کی خدمت کریں، عزت کریں. آپ نے قاضی احسان مشیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. قاضی احسان کہ اللہ کا بڑا احسان تھا. یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دوسرے امیر تھے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے رفیق تھے، ان کے پروردہ تھے، ان کے تیار کردہ تھے. خطیب پاکستان میں صرف ایک گزرے ہیں جن کو قاضی احسان مشیر آبادی کہتے ہیں. اللہ نے وہ مقام دیا تھا کہ رات کی تاریکی میں ایوب خان شجاع آباد سفر کر کے آیا اور چشمدید لوگ بتاتے ہیں اور قاضی صاحب سے ملاقات کر کے گیا. قاضی صاحب اپنی والدہ کے پاؤں دبا رہے تھے.
ایک دن پاؤں دباتے دباتے، یہ سبھی باتیں ہیں جو میں نے اب ان کے رشتہ داروں سے سنی ہیں، ان کے پاؤں دباتے دباتے اپنی امی کا پاؤں چھوڑ دیا، ماں نے پاؤں کھینچ لیا، لیکن قاضی کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے امی آپ کچھ نہ کریں، میں تو اپنی جنت کو بوسہ دے رہا ہوں۔ آج ماؤں کو ستایا جا رہا ہے، حقوق امہات کی جا رہی ہے، تو پھر دین کیا رہا، علم کیا رہا؟ میں تو اپنی جنت کو بوسہ دے رہا ہوں۔ قاضی صاحب کی ماں نے کہا قاضی وقت آئے گا، وقت کے بادشاہ تیرے جوتے اٹھائیں گے۔ بات آئی گئی ہو گئی، وقت آئے گا وقت کے بادشاہ تیرے جوتے اٹھائیں گے۔ امی فوت ہو گئی، قاضی صاحب خطیب پاکستان بن گئے، نواب کالا باغ کے نواب نے قاضی صاحب کو بلایا اور قاضی صاحب نے تقریر کی، خطبہ ارشاد فرمایا۔ تقریر کر کے سٹیج سے اتر رہے تھے تو نواب کالا باغ نے آپ کا جوتا اٹھا کر پاؤں کے آگے رکھ دیا۔ قاضی صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، مجلس سے کہا بیٹھ جاؤ، مائک پر سامنے آ گئے، پھر مائک پر آ گئے اور مائک پر آ کر دوبارہ تقریر کی۔ فرمایا لوگوں آج میری امی کی دعا میرے سامنے آ گئی ہے، آج میری امی کی دعا میرے سامنے آ گئی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں دین سکھاتا ہے، مدرسہ سکھاتا ہے، علماء سکھاتے ہیں۔ آج پوچھتے ہیں مدرسے کیا کر رہے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ چھوٹی سی جگہ، تنگ جگہ، مختصر سی جگہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک سال میں آپ کے جامعہ عمر بن خطاب نے 70 دین کے عالم تیار کیے ہیں۔ تو سبحان اللہ۔ ابھی کچھ لمحوں کے بعد، سبق کے بعد حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم سبق پڑھائیں گے۔ اللہ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ کیسے عظیم استاد اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، سبق پڑھائیں گے، آپ ان کو دیکھیں گے، دستار بندی ہوگی۔ آج تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں عورتیں تنگ ہیں، دین سے باغی ہیں، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں، لیکن آؤ یہاں خاموش کام ہو رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس ادارے میں 70 کے قریب بچیاں دین کی عالمہ، مبلغہ، فاضلہ بن کر جا رہی ہیں۔ مدرسے یہ کر رہی ہیں، مدرسے یہ کر رہے ہیں، اور آپ کے اس جامعہ عمر بن خطاب میں ایک سال میں 120 قرآن کے حافظ تیار ہو کر جا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ تم نے اگر چندہ دیا، روپیہ دیا، تو حضرت مولانا کریم بخش صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سنبھال کر احتیاط کے ساتھ آپ کا ایک پیسہ ضائع نہیں ہونے دیا، اور آپ کے ان پیسوں کو انویسٹ کر کے، خرچ کر کے آپ کو عالم، مفتی، قاری، حافظ، محدث تیار کر کے دیے۔ یہ ایک عالم نہیں، ایک عالمہ نہیں، اللہ نے توفیق دے، ہماری ان سے یہ امید ہے، ایک عالم ایک مدرسہ ہے، ایک عالم ایک دارالعلوم ہے، ایک عالم ایک دارالفتاح ہے، ایک عالم تبلیغ کا ایک مرکز ہے، ایک عالم جہاد کی ایک چھاونی ہے، ایک عالم دین کی سر بلندی کا ذریعہ ہے، اور یہ سب تیار ہو رہے ہیں ان دینی مدارس سے۔ اور آخری بات آپ کو مبارک ہو، پورے ملک میں اس سال اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے وہ مدارس جو آپ کے وفاق المدارس کے ساتھ ملحق ہیں، ان میں 76,000 قرآن کے حافظ تیار ہوئے ہیں۔ 76,000، اور یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیار ہونے والے حافظ ہیں جو پاکستان میں تیار ہوئے، وفاق المدارس کے مدارس میں تیار ہوئے، علماء دیوبند نے تیار کیے۔ میں کیوں ہچکچاؤں؟ علماء اہل سنت والجماعت نے تیار کیے۔ 76,000 قرآن کے حافظ، 26,000 عالم اور عالمات۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ دین بھی رہے گا، مدرسے بھی رہیں گے، دین والے بھی رہیں گے۔ اپنی مشائخ پر اعتماد کرو، ان سے پوچھ کے دین کا کام کرو، اپنی مرضیاں نہ کرو، نئی نئی راہوں پہ نہ چلو۔ اللہ کی قسم جماعت سے کٹو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالجماعہ، علیکم بالعامہ، جماعت کو لازم پکڑو، اپنے بڑوں کو لازم پکڑو۔ من شذ شذ ید اللہ علی الجماعہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے بڑوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا